السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، کوئی آپ کا درد نہیں سمجھ رہا، لوگ آپ کے خلاف ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے لیکن انصاف نظر نہیں آ رہا، تو آج کی یہ بات اپنے دل میں بسا لیجئے۔ بس دعاؤں میں شدت اختیار کرتے جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ خود کرے گا۔ دنیا کے فیصلے بدل سکتے ہیں، لوگوں کی رائے بدل سکتی ہے، حالات پل بھر میں بدل سکتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ ایسی مدد فرماتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر شخص سے امید لگاتے ہیں، ہر طاقتور انسان سے انصاف چاہتے ہیں، لیکن جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آخر کار اللہ کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی دروازے پر آنا چاہیے تھا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت دور ہوں، بلکہ فرمایا میں قریب ہوں۔ اس سے زیادہ تسلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز و قارئین، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، اگر دل میں درد ہے، اگر راتیں بے خوابی میں گزر رہی ہیں، تو ان راتوں کو شکایات میں ضائع نہ کرو، انہیں دعا میں بدل دو۔ ممکن ہے لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہوں، مگر اللہ تمہارے حق میں فیصلہ لکھ رہا ہو۔ ممکن ہے تمہیں اپنی دعا کی قبولیت میں دیر محسوس ہو رہی ہو، لیکن اللہ تمہاری زندگی کی ایسی ترتیب بنا رہا ہو جو تمہارے لیے بہترین ہو۔ یاد رکھو، ہر دعا فوراً پوری نہیں ہوتی، بعض دعائیں وقت مانگتی ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون سا لمحہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے میں نے دعا بہت کی مگر قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا کام ہے دعا کرتے رہنا، نہ کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دعا کے ذریعے اپنے قریب لاتا ہے۔ بعض اوقات وہ عطا میں اس لیے تاخیر کرتا ہے تاکہ بندہ بار بار اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اسی کے حضور روئے اور اسی سے امید رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، برسوں تک اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی برداشت کی، مگر کبھی اللہ سے مایوس نہ ہوئے۔ وہ فرماتے تھے، میں اپنا غم اور پریشانی صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی مومن کی پہچان ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا نہیں روتے، بلکہ اپنے رب کے سامنے دل کھول دیتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی ظلم کا شکار ہو، اگر کسی نے آپ کا حق چھین لیا ہے، اگر کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، اگر آپ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، اگر آپ کی نیکی کا بدلہ برائی سے دیا گیا ہے، تو بدلہ لینے کی جلدی نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو ایسا انصاف ہوتا ہے جس میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ جب دل پریشان ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کو تمہارے خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں بلکہ سچے دل کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی دعا مانگو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور اللہ اپنی رحمت سے اسے روک لے۔ بعد میں تمہیں احساس ہو کہ اگر وہ دعا اسی وقت پوری ہو جاتی تو شاید ہم نقصان میں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر اعتماد رکھو۔ بعض اوقات اللہ دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ وہی چیز عطا کرتا ہے جو مانگی گئی ہو، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، یا کسی آنے والی کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔
اس لیے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہر یا اللہ آسمان تک پہنچتا ہے، ہر آنسو اللہ کے حلم میں ہوتا ہے، ہر سجدہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور یقین رکھو جب اللہ تمہارا خود فیصلہ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکے گی۔ آخر میں ایک دعا، اے اللہ جو بھی یہ پیغام سن رہا ہے اس کے دل کی ہر جائز دعا قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے گھر میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما، اور اسے کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔